اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالیں۔ وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے، مسلمان ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے، صرف وہ علم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، بس یہ علم کا موضوع ہے۔ اس لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا شرط ہے، کیونکہ اللہ نے علماء کو ایک امتیازی شان دی ہے، اللہ نے علماء کو ایک امتیازی شان دی ہے۔ قیامت میں بھی علماء وہ ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، ساری مخلوق کے درمیان قیامت کے دن علماء کا الگ مقام ہوگا، علماء کا الگ مقام ہوگا، علماء کا مقام اونچا ہوگا اور ساری مخلوق علماء کو الگ دیکھے گی۔ علماء ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، علماء ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ دنیا میں بھی امتیاز علماء کو حاصل ہے، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالی نے اس امتیاز کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ علماء کی امتیازی شان کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ فرمایا قرآن نے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تعالی تمہیں غیروں سے ممتاز اور غیروں سے تمہیں چھانٹ کر الگ کریں گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ سنو غور سے بات، اللہ تعالی نے مسلمان کی امتیازی شان کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا، وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا جس کی زندگی اتباع سنت کی، جس کی زندگی اتباع سنت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز نہ ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم کو تو امتیازی شان حاصل ہوگی، عالم کو امتیازی شان حاصل ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر علم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، کہ تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ اس لیے گناہوں کے ساتھ علم کا کوئی جوڑ نہیں، کیوں کہ علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے۔ علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے، علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے۔ اس لیے علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے کہ علم سراسر نور ہے اور گناہ سراسر ظلمت ہے۔ اگر علم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور علم چاہتے ہو تو اللہ کے قرب والے اعمال میں لگو، اللہ کے قرب والے اعمال میں لگو۔ اگر علم چاہتے ہو، اس لیے کہ کسی سے کوئی چیز قیمتی حاصل کرنی ہو تو آدمی پہلے اس کے قریب ہوتا ہے، تعلقات پیدا کرتا ہے، پھر اس سے اس چیز کا سوال کرتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ چاہیے۔ اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے کتنے زیادہ قرب کی ضرورت ہے۔
اللہ کے کتنے زیادہ قرب کی ضرورت. میں نے اسے عرض کیا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ نقل حرکت کے ذریعے امت تک علم کو پہنچائیں اور امت کو جہالت سے نکالیں. کیا جہالت؟ کہ جہالت یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے. دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے. اس زمانے کے مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے. دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے. وہ بیچارے سائنس کا علم، ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم اس امید پر حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر وہ اجر عطا فرمائیں گے جس اجر کا وعدہ علم پر ہے. اجر کا وعدہ علم پر ہے. حالانکہ اللہ اکبر انسانی تجربات سے اور ظاہری اسباب اور مشاہدات سے جو معلومات حاصل ہو جائیں وہاں فرماتے تھے وہ سارا کا سارا جہل ہے. سارا کا سارا جہل ہے. تجارت جہل ہے، وزارت جہل ہے، وکالت جہل ہے. مختلف قسم کی چیزوں میں ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا سب کا سب جہل ہے. سب کا سب جہل ہے. اس لیے کہ دنیاوی اسباب اور دنیاوی فنون جو ان تحقیق کرنے سے ان سے معلومات یا مختلف قسم کے فوائد نظر آ جاتے ہیں، وہ ایک وقتی چیز ہے. وہ ایک وقتی، آپ جانتے ہیں سارے ڈاکٹروں نے مل کر ایک دوا تیار کی، بڑی تعداد میں تیار ہوئی. کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس دوا سے یہ نقصان ہو رہا ہے. وہ ساری دوائیں اٹھا کر ختم کر دی گئی، ضائع کر دی گئی کہ تجربہ ٹھیک نہیں ہوا. ارے سنو تو صحیح، ایک قرآن کی آیت یا ایک اللہ کا حکم یا ایک نبی کی سنت ایسی قیامت تک نہیں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اب یہ آیت اور اب یہ حکم نہیں چلے گا. اس لیے یاد رکھو کائنات کے نظام ضابطہ نہیں ہے، اللہ کے علم ضابطہ ہے. اللہ کا علم ضابطہ ہے، نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے. کیونکہ نظام کائنات میں تبدیلی ہے، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے فنون کو علم کہا جائے؟ علم میں لگنا تو اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کی تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے. کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ امت اس حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز والی چیز کو علم سمجھ رہی ہے. ساری قومیں اسی جہالت میں تھی، ساری قومیں اسی جہالت میں تھی. انبیاء علیہ السلام نے آ کر کہا کہ نہیں، علم وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، علم ہے جو میں لے کر آیا ہوں. علم ہے جو ہم لے کر آئے. انبیاء علیہ السلام نے ساری قوموں کو ان کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کی طرف دعوت دی، تو قوموں نے نبی کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا. قوموں نے نبی کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا. دیکھو قرآن میں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ نبی نے آ کر کہا کہ علم وہ ہے جو میں اللہ کی طرف سے لایا. قوموں نے کہا نہیں، علم تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. اسی لیے قارون نے بھی اپنے علم کا دعویٰ کیا. قارون نے اپنے علم کا دعویٰ کیا، کہا کہ جتنا مال میرے پاس ہے یہ مال میں نے اپنی معلومات سے، اپنے تجربات سے کمایا ہے. علم میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس علم نہیں، علم میرے پاس ہے.
حالانکہ حاضر وزیر تھا، وہ وزارت کے تجربات کو علم سمجھتا تھا. حاضر وزیر تھا، حاضر وزیر تھا، حاضر وزیر تھا، حاضر نمرود کا وزیر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جو علم میں لایا ہوں آپ کے پاس نہیں ہے. قارون بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو علم میں لے کر آیا ہوں وہ علم ہے. اس نے کہا نہیں، علم میرے پاس ہے اور میں نے جو مال جمع کیا ہے وہ میں نے اپنے علم سے جمع کیا ہے، میں نے اپنے علم سے جمع کیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے مال. چنانچہ اللہ نے یہاں بتلایا کہ اصل علماء کون ہیں. فرمایا اصل علماء وہ ہیں جو ساری دنیا کی مالیت کے مقابلے میں، ساری دنیا کی مالیت کے مقابلے میں عمل پر ملنے والے اجر کو بہتر سمجھیں. صرف وہ علماء ہیں، صرف وہ علماء. دیکھو تو صحیح قرآن نے کیسا صاف کہا، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قارون نے کہا کہ علم وہ ہے جو میرے پاس ہے، اس سے میں نے مال کمایا ہے. علماء نے کہا نہیں، یہ مال کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا اجر تیری ساری مالیت سے بہتر ہے. یہ اس سے معلوم ہوا کہ علم تو اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے. علم اصل دل کی کیفیت کا نام ہے. میرے دوستو عزیزو، اپنے علم کو لے کر اس لیے حرکت میں آؤ تاکہ امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے. علماء کی نقل حرکت امت کے لیے، علماء کی نقل حرکت امت کے لیے اس بادل سے کم نہیں جو بادل سوکھی زمینوں کو پانی پہنچانے کے لیے حرکت میں آئے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بادل کو کہیں ماء طہور کہا ہے، کہیں ماء مبارک کہا، کہیں رحمت کہا. اسی طرح علماء امت کے لیے طہارت کا، برکت کا یا رحمت کا سبب ہیں، بشرط یہ کہ علماء علم کو لے کر حرکت میں آئیں، جس طرح بادل پانی کو لے کر حرکت میں آتا ہے اور زمین کے ٹکڑوں پر جا کر برستا ہے. اس سے مختلف قسم کے گھاس اور درخت، مختلف قسم کے پھل پھول اگتے ہیں جو ساری مخلوق کے کام آتے ہیں. بعض وہ وادیاں اور ڈیم ہوتے ہیں جو پانی کو جمع کر لیتے ہیں، لوگ اسے پیتے ہیں، پلاتے ہیں. کتنے منافع ہے اس بارش کے پانی سے. لاکھ کنویں ہوں اور لاکھ لوگوں کے پاس بورنگ ہو، لیکن اللہ نے کھیتیوں کے لیے جو منافع بادلوں میں رکھے ہیں وہ کہیں میں نہیں ہے، وہ کہیں میں نہیں. جتنا چاہے پانی ہو، لیکن اللہ نے جو خاصیت بادل کے پانی میں رکھی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے. علم کی مثال بادل سے دی. فرمایا حدیث میں، اللہ نے جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے، اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. اور امت کی مثال زمین سے دی ہے، امت کی مثال زمین سے دی اور علم کی مثال بادل سے دی. یہ سمجھانے کے لیے کہ عام مسلمان، عام امت زمین کی طرح ہے، یہ تو حرکت نہیں کریں گے، زمین تو جمود ہے. لیکن علماء بادلوں کی طرح ہیں، علماء بادلوں کی طرح. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء سب گھبرا گئے، سب حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں. میں پھر کہتا ہوں کہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے عرض کیا کیوں جی، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے؟
جب ہم سے سیکھتے نہیں. ہم تو تیار ہیں سکھانے کے لیے، آتے نہیں ہمارے پاس. آپ نے پھر یہ فرمایا کہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے ہلاک کیا. ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے؟ ہماری کیا خطا؟ تو وہ سیکھتے نہیں. آپ نے پھر اپنی بات دہرائی. روایت میں ہے 3 مرتبہ آپ نے اپنی بات دہرائی اور سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم خود جا کر ہم عوام تک دین کو پہنچائیں. علماء نے عرض کیا، علماء صحابہ نے عرض کیا ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے، ہمیں 1 سال کا. صحیح حدیث ہے. کہا امہلنا سنتن، 1 سال کا ہمیں موقع دیجیے، ہم جہاں جہاں بھی اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا، ہم علم وہاں خود پہنچائیں گے جا کر. روایت میں ہے کہا علماء صحابہ نے امہلنا سنتن، 1 سال کا موقع دیجیے. میرے دوستو عزیزو، علم کی طلب پر اور امت کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے علماء کو نقل حدیث پر ڈالا گیا تھا. اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ کے راستے کے نفر کا سب سے اعلیٰ مقصد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے اونچا مقصد امت کے علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے. کیونکہ یہی نبی کی بعثت کا مقصد ہے اور یہی صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا اور اللہ کے راستے کے نفر کا اصل مقصد ہے. اللہ کے راستے کے نفر کا اور نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت جہالت سے نکلے. یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. تعلیم اور تربیت اور امت تک علم کو خود پہنچانا یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. نبی کو حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اس بلغ کے امر کو صرف تحریروں سے آدمی پورا کرنا چاہے تو یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں خیال ہے لوگوں کا کہ بس قلم ہی کافی ہے، حالانکہ قلم مؤثر نہیں ہوتا جب تک قدم نہ اٹھے. قلم مؤثر نہیں جب تک قدم نہ اٹھے. اس لیے کہ قلم مجاہدہ نہیں ہے، قدم کو اٹھانا مجاہدہ ہے. آپ پڑے پڑے اپنے مشینوں پر موبائلوں پر دین کی باتیں لکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے رہیں. اس میں تو کہیں سے کہیں تک بھی سنت کے قریب کوئی مجاہدہ نہیں ہے. اس کا یہ سارے رواجی طریقے سنت سے اتنے بعید ہیں اور اتنے دور ہیں کہ خدا کی قسم کوئی مناسبت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آج کل کے دعوت کے طریقوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. بلغ کا امر کہ آپ خود پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. آپ دعوت دینے کے لیے حرکت میں آتے، ایک ایک کے پاس جاتے. کفار یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی دعوت سے لے کے پھرا مت کریں، ہم مانتے ہیں آپ کا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا دین حق ہے، آپ کی بات سچ ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ دعوت دینے گئے تو لوگوں نے کہا، مشرکین نے، آپ اپنی جگہ بیٹھیں، آپ کا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا دین ہے آپ کا. جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو اپنا دین سیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے دین کی دعوت سے لے کر آپ پھرا مت کریں. ذرا سا غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی کتنی طلب ہے. فرمایا کہ میں اس راستے پہ نکلوں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. 7 مرتبہ روایت میں ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو مد تک پہنچانے کے لیے بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں. میں نے عرض کیا کہ نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے علم سیکھنے کے مطالبے پر آپ نے صحابہ میں سے 70 علماء کی جماعت بنائی. کتنے؟ 70 علماء، سب کے سب قراء، حفاظ قرآن، علماء حرام کو جاننے والے. 70 علماء ایک وقت میں. نہ کوئی ہتھیار ان کے پاس، نہ کوئی مقابلے کا ارادہ، نہ یہ خروج قتال کے لیے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ بھئی صحابہ تو قتال کے لیے نکلتے تھے. 70 کی ایک جماعت، سب علماء آپ نے بھیجا اہنس کے مطالبے پر. سارے علماء کو قتل کر دیا گیا بیر معونہ میں ایک وقت میں. انہوں نے کہا کہ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے زیادہ لڑائی کرنے کا، مقابلہ کرنے کا، قتال کا ارادہ نہیں ہے، ہم ارادے سے نکلے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا دین پیغام پہنچانے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن 70 علماء صحابہ ایک ساتھ قتل کیے گئے صرف امت تک علم پہنچانے کے لیے. اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کے نفع کا اصل مقصد امت علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس نقل حرکت کے ذریعے اپنے آپ کو بھی بدلو اور ماحول کو بھی بدلو. اس لیے کہ ماحول کی تبدیلی جب ہو سکتی ہے جب منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالو. جیسے بیمار آدمی کو گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے، اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے، وہاں ساری بیماریاں کھلتی ہیں. اس طرح منکرات کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر